رب کریم نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ رب کریم اعلان کر رہا ہے مجھ پر ایمان لانے کے بعد، میرے محبوب کے اوپر ایمان لانے کے بعد اب کرنا کیا ہے؟ وَتُوَذِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، میرے محبوب کی توقیر کرنی ہے۔ حدیث سماعت کریں، اس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون راوی ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت نہیں ہے، اس کا دل خالی ہے۔ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد
نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد احباب ذی وقار ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آمنہ کا لال اس دنیا میں مرز وجود میں آئے، اور جن کے ذریعہ سے پوری کائنات بنائی گئی، سجائی گئی، جن کے ذریعہ سے تمام انبیاء رسول کو مقام اور مرتبہ ملا، جن کے وسیلہ سے، جن کے توسل سے پوری کائنات میں ایک دوسرے کی پہچان ہوئی۔ مختصراً اور مختصر سا ٹائم جمعہ پہ ہوتا ہے، اور یہی ہوتا ہے کہ جو عوام الناس، جو احباب ذی وقار آتے ہیں اس جمعہ پہ، ان کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کا ایک کشدہ، ایک روشنی ڈال کر ان کو یہاں سے الوداع کیا جائے۔ اور ساری دنیا میں جتنے بھی علماء حقہ ہیں، ان کا ازل سے یہی ترانہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ہستی کاملہ ہیں، وہ جن کو احسن الخلق کہا گیا، جن کو اکمل الخلق کہا گیا، اعلیٰ درجے پہ خلق کے لحاظ سے اور خلق کے لحاظ سے۔ ایک خلق ہے، ایک خلق ہے۔ خلق کے لحاظ سے، پیدائش کے لحاظ سے اور خلق کے لحاظ سے، ان کا کردار جو تھا اس لحاظ سے سب سے ٹاپ آف دی لسٹ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ یہ ہر وہ عاشق رسول جو ممبر رسول پہ بیٹھ کر آقا کریم علیہ السلام کا سب سے پہلے ان کی مدح کی جاتی ہے، حضور کی ثنا کی جاتی ہے، حضور کی تعریف کی جاتی ہے، کیونکہ یہ تعریف آج سے نہیں، یہ ازل سے انبیاء نے بھی کی ہے۔ جب بھی انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو پیغام دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا۔ کافی انبیاء ایسے بھی ہیں جو انبیاء رسول ہیں، جن کو ہولی پرافٹ صلی اللہ تعالی وسلم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے، بلکہ سارے کر لیں، انہوں نے یہ اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کی کہ اے مالک ہمیں بھی اس نبی کا امتی بنا دے۔ کیا بنا دے؟ امتی بنا دے۔ یہ شرف صرف اور صرف ہمیں ملا، ہم گناہ گاروں اور خطا کاروں کو ملا۔ یہ کس کا کمال ہے؟ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کا کمال ہے۔ انہی کے وسیلہ سے رب کائنات نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا۔ میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یہاں پہ ایمان کا ذکر کیا گیا کہ ایمان لاؤ اللہ پر۔ کس پر؟ جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ، یہ سارا جو ہم پڑھتے ہیں تو رب کائنات نے سورہ فتح کے اندر ارشاد فرمایا، رب کریم فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، ایمان لاؤ اللہ پر، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور جتنے اولو العزم رسول ہیں ان میں ٹاپ آف دی لسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَتُعَذِّرُهُ، اور میرے محبوب کی توقیر کرو، عزت کرو، وَتُوَقِّرُهُ، میرے محبوب کی تعظیم کرو۔ پھر رب نے فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اب سب سے پہلے ذکر کیا آیا؟ اللہ رب العزت نے اسی آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ یعنی مجھ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ کس سے مخاطب ہے؟ اپنے محبوب سے۔
آقا کریم علیہ السلام سے رب کریم فرماتا ہے کہ میرے محبوب ان لوگوں کو بتا دیجئے، حالانکہ کل کا ذکر نہیں ہے، سارا قرآن جو ہے وہ محبوب علیہ السلام کی زبان کا نام ہے، کلام ہے، یہ رب کا کلام ہے، مگر کس نے پیغام دیا؟ ڈائریکٹ آ کر رب نے تو نہیں دیا، میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیغام دیا، پوری امت کو، پوری انسانیت کو پیغام دیا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ کہ اللہ پر ایمان لاؤ، وَرَسُولِهِ اور رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان کا ذکر آ گیا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، پھر رب نے کنڈیشن کیا لگا دی؟ وَتُوَذِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ رب نے یہ کنڈیشن لگا دی، صبح قیامت تک ناموس رسالت بیان کی۔ خود خالق کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان لانے کے بعد پھر تم نے کرنا کیا ہے؟ میرے محبوب کی توقیر کرنی ہے، تعظیم کرنی ہے۔ یو شوڈ ریسپیکٹ ٹو مائی بیلاوڈ پرافٹ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، یہ رب کہہ رہا ہے، میرے پیارے حبیب کی عزت کرو، توقیر کرو۔ پھر رب نے فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ قرآن پڑھا ہے، کیا کہنا ہے؟ کہیے سبحان اللہ۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ رب کریم اعلان کر رہا ہے، مجھ پر ایمان لانے کے بعد، میرے محبوب کے اوپر ایمان لانے کے بعد اب کرنا کیا ہے؟ وَتُوَذِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، میرے محبوب کی توقیر کرنی ہے، میرے محبوب کی عزت کرنی ہے۔ پھر اب نے فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر میری بارگاہ میں جھکو، عزت پہلے، توقیر پہلے، نماز بعد میں، ایمان پہلے، نماز بعد میں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ آقا کریم علیہ السلام کی عزت، رسپیکٹ نماز سے بھی اعلیٰ۔ نماز ساری زندگی بندہ پڑھتا رہے، اس کے دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے، اس کا دل خالی ہے۔ اس کے دل میں اگر عشق مصطفیٰ نہیں ہے، اس کا دل خالی ہے۔ اگر نماز کیا ہے؟ نماز فرض عین ہے، یعنی کمپلسری ہے۔ کمپلسری ایسی ہے کہ نماز اگر چھوٹ جائے، قضا ہو جائے، مجبوری میں اس کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا نہیں پڑھوں گا، یا اس کی سزا ہے، کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ نماز فرض عین ہے، ایک فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ نماز جنازہ ہے، ایک شخص بھی ادا کر لے محلے کی طرف سے تو ساروں کی طرف سے ادا ہو جائے گا، یعنی بڑی ذمہ ہے، باقی بڑی ذمہ ہے۔ ایک شخص ایک ولیج کی طرف سے ادا کر لے، ایک شخص، وہ فرض کفایہ ہے۔ یہ فرض عین ہے۔ فرض عین یعنی 7-10 سال بالغ بچے سے لے کر جوانی اور بڑھاپا کے آخری موت کے نزع کے وقت تک بندہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، یعنی مسافر ہو، بیمار ہو، کرسی پہ ہو، بیڈ پہ ہو، جہاں کہیں بھی ہو، نماز اس پہ کیا ہے؟ فرض ہے، فرض عین ہے، اس کی کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ یہ بندہ نہیں کہہ سکتا میں نہیں پڑھوں گا، کل سزا ہوگی، پوچھا جائے گا کل قیامت کی، یہ ٹاپک ادھر چلا جائے گا۔ نماز فرض عین ہے۔ فرض عین سے بھی جو اعلیٰ درجہ ہے وہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر ہے۔ اسی کو ناموس رسالت کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ناموس رسالت اسی کو کہتے ہیں۔ اگر ناموس رسالت کی انسان کے دل میں یہ کشتہ ہدایت کا چشمہ پھوٹ نہیں رہا، حضور علیہ السلام کی محبت نہیں ہے، عشق نہیں ہے، تو پھر ناموس رسالت پھر کے اوپر کی کیا ڈٹے گا وہ بندہ؟ کیا بات کر سکے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ رب نے فرمایا میرے محبوب کے ناموس پہ اوپر ڈٹ جاؤ، اگر گردن بھی کٹوانی پڑے تو کٹوا دو۔ وَتُوَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تمہاری نمازیں، تمہارا حج، تمہاری دی ہوئی زکاتیں، تمہارا دیا ہوا فطرہ، تمہاری دی ہوئی صدقات، تمہارے ہر صدقہ خیرات رب کی بارگاہ میں اس وقت تک مقبول نہیں ہے جب تک میرے محبوب کی عزت اور تکریم نہیں کرو گے۔ میرے سامنے ایک حدیث ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس حدیث کے اندر
اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حدیث سماعت کریں، اس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون راوی ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں ہے، اس کا دل خالی ہے۔ پہلا پوائنٹ سنیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں اولاد سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر اور اپنی ذات سے بڑھ کر، ہر شے سے بڑھ کر اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوب جاننا ہے۔ کیا؟ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ محبت کرنی ہے، کسی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے وہ محبت کرنی ہے، کسی کا لین دین ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، اس میں اللہ کی رضا شامل حال ہو۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی کافر مثلا مسلمان ہوا یا کوئی مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے، بائی برتھ مسلم ہے، وہ اس طرح سے اپنے آپ کو سمجھے کہ اگر اس کو آگ میں پھینک دیا جائے، پھینک بھی دیا جائے آگ میں، تو وہ کفر کی طرف لوٹ کر نہ پلٹے۔ یہ آپ سمجھے نہیں ہیں یا میں سمجھا نہ سکا؟ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے؟ غیر مسلم میں سے کوئی مسلمان ہوا یا ہم بائی برتھ جو مسلم ہیں، الحمدللہ ہمارا عقیدہ اور ایمان کیا ہونا چاہیے؟ یعنی پختہ ایمان۔ تیسرا پوائنٹ جو میں بیان کر رہا ہوں، اگر اس شخص کو، مجھے یا آپ کو، آگ کے اندر بھی پھینک دیا جائے نموس رسالت کی خاطر، اس دین متیں کی خاطر، اگر ہمیں یہاں سے آگ جلتی ہوئی سامنے نظر آ رہی ہے، اس کے اندر پھینک دیا جائے، وہ اپنے ایمان سے خارج نہ ہو، پلٹ کے کفر کی طرف نہ جائے، پلٹ کے کفر کی طرف نہ جائے۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہے۔ اور جو پہلا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے اللہ کے محبوب کو سب کچھ جاننا ہے۔ اس کے بارے میں کافی اشعار ہوتے رہتے ہیں، مگر مفتی اعظم امام جو اس پچھلی پچھلی تقریباً 2-3 سال کی بات ہے، انڈیا کے اندر مفتی اعظم تاج الشریعہ بدر طریقہ مفتی اختر رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شعر لکھا، فرماتے ہیں کہ نبی سے جو ہے بے گانا اسے دل سے جدا کر دے۔ اس حدیث کی طرف میں آ رہا ہوں، نبی سے جو ہے بے گانا اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ پدر مادر برادر، پدر مادر اس میں باپ، ماں، بھائی، برادر، جان و مال ان پر فدا کر دے، اپنی تن من دھن آل اولاد نموس رسالت پہ قربان کر دے، پھر تجھے ایمان میں چاشنی ملے گی۔ یہی ہے وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ۔ پھر اعلیٰ حضرت بول پڑے، کہتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده ووالده والناس اجمعين، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جنہوں نے اپنا تن من دن، اپنی آل اولاد، اپنے والدین کو حضور کی عزت نموس رسالت پہ قربان کر دیا، انہی کا مقام ہے، انہی کا مرتبہ ہے، اور انہی کا نام آج دنیا میں روشن ہو رہا ہے۔ پڑھ لیں پوری ہسٹری، سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آج تک، جن عاشق رسول نے حضور اس پہ اپنی جان تن من دن قربان کر دیا، اور انہوں نے آج دنیا میں وہ کمائی کر کے دکھائی، اور وہ کیا تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ اپنا تن من دن قربان کر دینا۔ اسی کو کہتے ہیں وَتُوَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ پھر انہوں نے بارگاہ رسالت میں
سب سے پہلے حضور کی عزت کی، حضور کی تکریم کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے اپنا تن من دن قربان کر دیا۔ پھر انہوں نے رب کی بارگاہ میں یہ شکر ادا کیا کہ اے رب تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہمارے درمیان اپنا محبوب جلوہ گر کیا، اسی کے وسیلہ سے ہم تیری بارگاہ میں جھک کر سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ پھر انہوں نے رب کی بارگاہ میں رب کو منایا ہے، کس کے ذریعہ سے؟ حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے۔ اور دوسرا پوائنٹ جو میں نے بیان کیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اگر محبت کرنی ہے تو اس میں اللہ کی رضا شامل حال ہو۔ جن لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا بچھونا سونا جاگنا کھانا پینا رزق حلال کمانا ایک دوسرے کے ساتھ سنگت رکھنا، وہ سنگت جو کسی لالچ کے طور پہ نہیں، وہ سنگت جس کے اندر آخرت میں بھی امداد ملے گی، وہ سنگت جو بندے کو مشہد میں لے کر آئے، وہ سنگت جو رزق حلال کمانے میں ایک دوسرے کے معاونت بنے، امداد استمداد بنے، یعنی مدد کرنے والے بنے۔ اور یہ ساری جتنی سنگتیں ہیں، یہ جتنی ساری دوستیاں ہیں، یہ جتنی ساری فرینڈشپ ہے، چاہے وہ بزنس کے طور پر ہو، رزق حلال ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا قرآن پڑھنا نماز پڑھنا، سارے کے سارے اللہ کی رضا شامل حال ہو۔ جس طرح سے نسکتی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری سیکریفائس، میرا جینا میرا مرنا، دنیا سے جانا وصال کرنا، یہ سارا سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ ہمارا بھی طرز زندگی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تیسرے پوائنٹ پہ آ جائیں مختصر۔ تیسرا میں نے بیان کیا تھا کہ اگر بندے کو آگ کے اندر بھی پھینک دیا جائے، وہ اسلام سے پلٹ کر کفر کی طرف نہ جائے، کفر کی طرف نہ جائے۔ اگر موت بھی آ جائے، موت بھی آ جائے تو وہ کفر کی طرف پلٹ کے نہ جائے۔ کل ایک حدیث بیان کر رہے تھے، وہ صحابیہ تھیں، وہ عاشق رسول جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ وہ جب لوگوں نے اپنے رشتہ داروں نے جب یہ سنا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں یہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہے، وہ عاشقہ، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے والی، دین کے ساتھ محبت کرنے والی، اور حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے ساتھ محبت کرنے والی، وہ عاشقہ جب اس کو زمین پہ لٹایا گیا، اپنے محلے والوں نے گھر والوں نے لٹایا کہ تو جو مسلمانوں کے نبی ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گیت گانا چھوڑ دے، ان کا نام لینا چھوڑ دے، اگر نہیں چھوڑے گی تو تیری زبان کاٹ دی جائے گی، تیرا تن من دن جو ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اس عاشقہ عورت نے کیا کہا؟ اے لوگو، اے میرے رشتہ داروں، اے ولیج والو، اے شہر والو، تم میری زبان میرا جسم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، مگر میرے دل میں جو عشق مصطفیٰ کی شمع جل رہی ہے اس کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکو گے۔ ان لوگوں نے بڑی دھمکیاں دیں اس عورت کو۔ آخر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ تمہاری ایک ٹانگ کے رسی باندھ کر ادھر اونٹ رکھیں گے، ایک اس طرف اونٹ ہوگا، ایک رسی اس ٹانگ پہ باندھیں گے اور ایک رسی اس اونٹ کے ٹانگ کے ساتھ باندھیں گے، اور دوسری ٹانگ پہ ادھر رسی باندھیں گے، درمیان میں تجھے لٹائیں گے، ایک اونٹ کو اس طرف ہانکیں گے، ایک اونٹ اس طرف چلا جائے گا، ایک دائیں جانب چلا جائے گا، تو تیرے جسم کے ہم چیر دیں گے، دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس نے کہا میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اس زبان پہ پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی بات یہاں سے نکلے گی، حضور علیہ السلام کا دیا ہوا کلمہ نکلے گا۔ ان ظالموں نے اسی طرح سے کیا۔ ارے ہمیں تو دین بڑا سستا ملا ہے، آج دین غریب الوطنی ہے، ہمیں سوچ اور فکر نہیں رہی ہمارے دین پہ کیا ہو رہا ہے، میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام پہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ آج حضور علیہ السلام کے نموز کی خاطر آج عاشق رسول جتنے بھی ہیں پاکستان کے اندر یا آؤٹ آف کنٹری میں ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ وہ ہمیں تو دین بڑا سستا ملا ہے،
ہم نے تو کمائی کچھ بھی نہیں کی، گھر بیٹھے ہوئے انٹرنیٹ کے ذریعہ سے یا کسی جگہ مدارس میں جا کر، دین تو بڑا سستا ملا ہے، یہ جا کر ان لوگوں سے پوچھیں کہ جنہوں نے مارے کھائی ہیں، ان مارے کھا کے پھر بھی ان لوگوں نے بتایا کہ دین کیا ہے اور مصطفیٰ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ انہوں نے وَتُوَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ پہ ڈٹ گئے، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے بتا دیا، بچے سے لے کر بوڑھے تک انہوں نے سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع جلا دی، اور پھر جب دنیا سے گئے لوگوں کو بتا دیا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور جب جب اس عورت کو، اس صحابیہ کو جب زمین پہ لٹایا گیا اور ایک اونٹ دائیں جانب چلا گیا، جب بائیں جانب گیا اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پھر بھی اس کی زبان کے اوپر اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کا کلمہ جاری تھا۔ اسی کو کہتے ہیں دین، کہ دین کی خاطر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک محبوب علیہ السلام کو ہر معاملے میں اللہ خود کہہ رہا ہے فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم۔ اب سمجھے نہیں ہے، رب خود کہہ رہا اپنے محبوب سے، بیلوڈ حبیب سے کہہ رہا ہے فلا وربک، اے محبوب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک تمہارے معاملات میں، تمہارے ہر کمپرومائز میں جب تک میرے محبوب کو شامل حال نہیں کرو گے اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین ہم سے سب کو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ سچی سچی محبت عطا فرمائے۔ جذبات بھی ہوں تو ہوش میں بندہ رہے تو مزہ تب آتا ہے، ہم جذبات میں آ کر ہوش میں ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی عزت جانتے ہیں عزت کیا ہے، اور اللہ کی قدر جانتے ہیں کہ اس خالق نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله، هل لك صدق